اسلام آباد اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، مالاکنڈ اور مردان میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ ملتان اور سرگودھا میں بھی ملزمان جو زلزلے کی وجہ سے زمین لرز اٹھی ہے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، مالاکنڈ اور مردان میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ ملتان اور سرگودھا میں بھی زمین لرز اٹھی ہے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ خوف و ہراس کی ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز اور اس کی گہرائی کتنی ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پشاور، مالاکنڈ اور مردان میں بھی اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ملتان اور سرگودھا میں بھی زمین لرز اٹھی، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ملک کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، مالاکنڈ اور مردان میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ ملتان اور سرگودھا میں بھی زمین لرز اٹھی، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی گہرائی اور جگہ کا تعین کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ عائشہ شعیب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، بتائیے گا اس زلزلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد اور گردنواہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ اگر دیگر شہروں کی صورتحال کے حوالے سے بتاتے چلوں تو سوات، ہزارہ اور گردنواہ میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ شدید نوعیت کے ریکارڈ کیے گئے ہیں، تاہم ان کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ نہیں رہا اور زلزلے کے جھٹکوں کے باعث لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا گیا ہے۔ شہری اپنے دفاتر اور کاروباری مراکز سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا مستقل ورد بھی کرتے رہے ہیں، جبکہ اگر زلزلہ پیما مرکز کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ زلزلے کی گہرائی 215 کلومیٹر زیر زمین ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کی شدت جو ہے وہ 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زلزلے کا مرکز ہے وہ کوہ ہندوکش افغانستان بتایا جا رہا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ تمام جو شہری ہیں وہ اپنے دفاتر سے باہر نکل آئے ہیں اور مستقل کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ناظرین کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں، پشاور، مالاکنڈ اور مردان میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا اور شہر اقتدار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کوپہما اس وقت جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریکٹر سکیل پر جو تمام تر تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ 5.4 کا یہ زلزلہ تھا اور اس کا مرکز کوہ ہندوکش میں افغانستان بتایا جا رہا ہے۔ اس کی گہرائی زیر زمین 215 کلومیٹر تھی۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، پشاور، مالاکنڈ اور مردان میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ ملتان اور سرگودھا میں بھی زمین لرز اٹھی، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے اور بات کی جائے اس کے مرکز کی تو کوہ ہندوکش افغانستان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زلزلے کا مرکز تھا۔ عائشہ، یہ بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ کوئی جانی نقصان کی تو ابھی تک اطلاعات موصول نہیں ہوئی؟ جی بالکل، دیکھیے زلزلے کے جو جھٹکے تھے وہ اتنی شدید نوعیت کے تھے کہ لوگوں میں خاصا خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی صورتحال کے حوالے سے بتاتی چلوں تو جڑواں شہروں میں لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپنے دفاتر سے اور کاروباری مراکز سے باہر نکل آئے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ خدا نخواستہ ایسی کوئی جانی مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی، لیکن زلزلے کی گہرائی جو ہے وہ 215 کلومیٹر زیر زمین ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت جو ہے وہ 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا جو مرکز ہے وہ کوہ ہندوکش افغانستان بتایا جا رہا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے نہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد بلکہ سوات، ہزارہ، مالاکنڈ اور دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ وہاں پر بھی لوگوں میں خاصا خوف و ہراس پایا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے، دفاتر سے باہر نکل آئے ہیں۔ مستقل کلمہ طیبہ کا ورد بھی اس وقت جاری ہے اور زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ شدید نوعیت کے محسوس کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عائشہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔